ارشاد صاحب، IMF ان کا جو وفد ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، جو رول اوور ہے وہ تقریباً چاہ رہے ہیں کہ اس کی کم از کم ایک طویل مدتی سلسلہ ہو. یہ جو کوارٹرلی والا سلسلہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ وزیر خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے رول اوور. یہ میڈیا کی نظر میں ایشو ہے، میڈیا نے اس کو ایشو بنایا ہوا ہے. کیا مسئلہ ہے UAE کی طرف سے؟ کیوں اگر یہ رول اوور پہلے 1 سال کے لیے ہوتا تھا اب یہ مہینوں تک کیوں آ گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب بادشاہ آدمی ہیں، ویسے بھی باہر سے آئے ہیں تو باہر سے جو لوگ آتے ہیں یہاں اڈھاک بیسس پہ وہ ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں. میڈیا کا اس میں کیا قصور ہے؟ میڈیا کیوں پنچنگ؟ آپ کو پہلے رول اوور ملتا تھا 1 سال کا، پچھلے ماہ 1 مہینہ کا ملا، اب انہوں نے مہربانی کی 2 مہینے کا کر دیا. تو وہ ہم نے کوئی میڈیا کے کہنے پر تو نہیں ہوا ہے نا، وہ تو آپ کے اپنے جو تعلقات ہیں، آپ کے روابط ہیں، آپ کا اثر رسوخ ہے، وہ اس کی عکاسی کرتا ہے. لیکن صرف IMF کے سامنے یہ بات نہیں ہے. ہم جو ٹیکسوں کی وصولی کا جو ہم نے ہدف مقرر کیا تھا، جو حجم تھا، اس میں بھی کمی کے خواہش مند ہیں، کیونکہ وہ ہدف بھی ہم پورا کرنے میں کامیاب ابھی تک نہیں ہوئے. تو اس میں تو میڈیا کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے وصولیاں کرنی تھی، آپ نے خود ہدف جو IMF نے دیا اس کو قبول کیا. اب آپ ان سے مانگ رہے ہیں، رعایت مانگنی چاہیے. اتنے زیادہ ٹیکسز جو آپ نے کر دیے ہیں اس کا عام آدمی، تاجر، دکاندار، صنعت کار، سرمایہ کار سب چیخ رہا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. یعنی 4 عوامل ایسے ہیں جو اپنے آپ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں یا آپ کے مد مقابل ممالک ہیں ان کے سامنے آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں ایکسپورٹ میں. اس میں ٹیکس، زیادہ ٹیکس ہیں، بجلی کے زیادہ ریٹ ہیں، بینک کی جو شرح سود ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کے بعد لیبر کے چارجز زیادہ ہیں. ظاہر بات ہے کہ اگر مہنگائی ہوگی بہت زیادہ اور وہ 28% سے بھی بڑھ جائے گی، غربت 28% سے بڑھ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو معاوضے نہیں مل رہے، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، اور جو روزگار کے مواقع ہیں بھی وہ اتنا کم تر ہیں، اور شرح آمدنی کا تناسب اتنا کم ہے کہ غربت کی شرح مسلسل بجائے کم ہونے کے بڑھ رہی ہے. تو اب IMF جو اعتراضات کر رہا ہے وہ تو وہ فارمولہ جو طے ہوا ہے، آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی روشنی میں کر رہا ہے. اب یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے جو معاشی ماہرین ہیں، ہمارے جو FBR ہے، وزارت خزانہ ہے، باقی اہلکار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کمٹمنٹ انہوں نے IMF سے کی ہے وہ پوری کریں. لیکن وہ پوری کرتے ہوئے اس بات کو بھی بہرحال ذہن میں رکھیں کہ اس ملک کے غریب عوام کا بھی اس ریاست کے وسائل پر کچھ حق ہے. ان کو پچھلے 4 سال میں کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں ملا. ابھی حال ہی میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ جی بجلی کے صنعت کاروں کے لیے ریٹ ہم نے 4 روپے فی یونٹ کم کر دی ہیں. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو پروٹیکٹڈ لوگ تھے ان پر اس کا بوجھ ڈال دیا. آپ نے سولر صارفین پر بوجھ ڈالنے کی کوشش کی، ابھی تو خیر وہ رکا ہوا ہے معاملہ. لیکن آپ نے وہ جو ریلیف دیا تھا وہ آمدنی بڑھا کر نہیں دیا تھا، یا روزگار کے مواقع پیدا کر کے، یا ایکسپورٹ بڑھا کر نہیں کیا تھا، آمدنی بڑھا کر نہیں دیا تھا، بلکہ وہ اس کا بوجھ کسی اور طبقے پر ڈال دیا جو پہلے ہی پسا ہوا ہے طبقہ ہے. تو یہ پالیسیاں جو ہیں نا، یہ عوام دوست پالیسیاں نہیں ہیں. اور میرے خیال ہے اس پر وزیر خزانہ صاحب کو، وزارت خزانہ کو، وزیر اعظم کے مشیروں کو اور خود وزیر اعظم کو غور کرنا چاہیے. کیونکہ یہ معیشت کے جو ہچکولے ہیں یہ عوام کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں، اور عوام کی جو صبر کی حد ہے اس کو چھو رہے ہیں. تو اس پر میرا خیال ہے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. IMF کہے یا نہ کہے، IMF کی ڈیمانڈ ہو یا نہ ہو، یہ ہماری قومی ضرورت ہے، ہماری اپنی ضرورت ہے. ریاست کے استحکام کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے ہمیں کچھ اقدامات کرنی چاہیے. چاہیے.
اس پہ تو شاہ صاحب جو پرائم منسٹر پاکستان ہیں وہ بڑے دبنگ ہیں اس معاملے میں. وہ تو اکثر اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے بھی ہیں. کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم 2023 میں ڈیفالٹ کرنے والے تھے. کل بھی انہوں نے کہا کہ کرپشن زدہ محکمے جو ہیں ہم نے ان کو ختم کیا ہے. نجکاری کی بھی انہوں نے بات کی ہے. لیکن اگین ریئلسٹک بات یہ ہے کہ جب تک یہ IMF کا پروگرام ہے, حکومت اپنے ہاتھ کیسے کھول سکتی ہے ریلیف کے لیے؟ نہیں, IMF نے ریلیف دینے سے تو نہیں روکا. IMF یہ کہتا ہے کہ ریلیف اس انداز میں نہ دیں کہ آپ اپنا جو بیسک اسٹرکچر معاشی ہے اس کو ڈسٹرب کر دیں. آپ اگر زیادہ کمائیں, ٹیکسوں کی بیس وسیع کریں, ٹیکس پراپر وصول کریں, آپ کی آمدنی بڑھے, آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں, آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں, ریونیو جنریشن جو ہے اس کا سسٹم آپ کا بہتر ہو, تو ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آخر یہ جو کئی 100 ارب روپیہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی دے رہے ہیں, اس کا تو کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہے. ان کا تو اعتراض یہ ہے کہ جی آپ ریلیف اس طرح دیتے ہیں کہ آپ کی معیشت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں, وہ ریلیف ہو, وہ نہیں مانتے. عوام جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو محنت میں کوئی کمی نہیں کی, ہم تو خون پسینہ, لیکن آپ کے جو اللہ تللے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. یہ جو کمیٹی بنی تھی پچھلے دور میں, PDM کے دور میں, ناصر الملک صاحب نے ناصر محمود کھوسہ صاحب کی سربراہی میں, انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ بڑے بڑے گھر جو ہیں بیوروکریٹس کے, ان کو چھوٹا کریں. انہوں نے جو کہا تھا کہ آپ کی جو مراعات ہیں بیوروکریسی کی, حکومت کا جو اخراجات کا جو ہجوم ہے اس کو کم کریں, تو وہ تو نہیں ہوا. کیا ہوا ہے اس میں؟ کیونکہ وہ آپ کرنا نہیں چاہتے. سارا اب ٹیکسوں کا کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکس بھی موجود ہیں. ڈائریکٹ ٹیکس تو آپ نے اس صورت میں بڑھانے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکس آپ نے ختم کرنے تھے. یہ جو گاڑیوں کے مینوفیکچرر ہیں وہ رو رہے ہیں کہ عوام کہتے ہیں جی ہم مہنگی گاڑیاں دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 50% 40% تو ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں. اور اچھا, وہ ٹیکس مینوفیکچرر سے لینے کے بعد جب گاڑی شو روم میں آتی ہے تو اس پر اور ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے, ود ہولڈنگ دینا پڑتا ہے, ود ہولڈنگ کے نام پر. مطلب ہے یہ تو آپ جو ہے ایک جیب کترے والا کردار ادا کر رہے ہیں نا. ریاست کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اخراجات اتنے ہی رکھے جتنے کہ بہت ضروری ہیں. اب یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا, 3 وقت کا یا 2 وقت کا وہ کھانا نہیں کھا سکتے, اور حکمرانوں کے اللہ تعالی نہیں ختم ہوتے. بیوروکریسی کو 3 گاڑیاں آپ دے رہے ہیں. تو اس طرح سے تو نہ غربت کم ہوگی, نہ مہنگائی کم ہوگی. 18ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے, 2700 cc گاڑی اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے, 4200 cc ڈیزل گاڑیاں آج بھی چلا رہے ہیں. مطلب ہے کوئی مطلب کا خوف کریں. اچھا, پھر کارکردگی, اچھا یہ ہو کہ چلو جی ان کو آپ مراعات دے رہے ہیں, اس کی کوئی کارکردگی سامنے آنی چاہیے. وہ کر کیا رہے ہیں؟ نہ انصاف مل رہا ہے لوگوں کو, نہ امن مل رہا ہے, نہ روزگار مل رہا ہے, نہ مہنگائی پر قابو پانے. معاشی میں یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے, یہ اس میں دکانداروں کی, تاجروں کی ہوس زر جو ہے, ہوس جو ہے زیادہ منافع کی, وہ بھی شامل ہے. لیکن یہ جو بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام نہیں ہے کہ وہ کنٹرول کریں. اب تو یہ جو بیسک کموڈیٹیز ہیں صاحب, پھل سبزیاں, یہ تو افغانستان بھی نہیں جا رہے, بہت فرق پڑا ہے. بہت فرق پڑا ہے افغانستان نہ جانے کی وجہ سے. ایک تو لوگوں کو تازہ پھل سبزیاں اچھی کوالٹی کے ملنے شروع ہوئے, پھر رمضان سے پہلے قیمتیں کم بھی تھیں, لیکن رمضان کے آتے ہی رمضان شریف کے آتے ہی ڈبل ہو گئی. ڈبل کیا ٹرپل ہو گئی. وہی کیلا جو مثال کے طور پہ 120 روپے درجن تھا, 140 روپے درجن تھا, اب وہ 350 روپے مل رہا ہے. پھر یہ کون ذمہ دار؟ یہ دیکھیں, اگر ڈیمانڈ سپلائی جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھیں, یہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں جن کو آپ نے گاڑیاں دی ہوئی ہیں, اسی لیے دی ہیں نا کہ وہ موو کریں. وہ تو اس دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑیاں جو ہیں وہ تو ان کے گھر کے افراد یا ملازمین سے استعمال کر رہے ہیں, اور لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو ان مراعات کا, ان سہولتوں کا, ان اخراجات کا, اس فضول خرچی کا کوئی عوام کو کسی اور طریقے سے فائدہ پہنچ رہا ہو. عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا, وہ فضول خرچی جاری ہے. اخراجات جاریہ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور قومی معیشت جو ہے زبو والی کا شکار ہے. درست بات ہے.